سندھ کے اندر کاٹن کی کراپ ڈسٹروائے ہو گئی ہے. پیاز آپ دیکھیں ایک دن میں 50 روپے سے 250 روپے بڑھ گئی 2 دن کے اندر, کیونکہ پیاز کی اتنی شارٹیج ہے. ٹماٹر اس وقت اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور پاکستان ڈوب رہا ہے. اور اس پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اللہ کی بات ہوئی اس وقت یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو جو ڈیفالٹ سے بچایا, جس پہ عمران خان چھوڑ کے گیا تھا, وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہے. اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہونے سے پہلے یہ جو گری ہوئی حرکت میں کہوں گا, جو گری ہوئی حرکت پی ٹی آئی نے کی ہے, جو شوکت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان سے اس نے پوچھا, اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر جو ریکارڈنگ آئی ہے, اور پھر اس نے اس کے بعد محمود لغاری کو فون کیا, محسن لغاری کو فون کیا پنجاب میں, تیمور جگڑے کو فون کیا کے پی میں, اور اب اسد عمر اس کو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ان میں سے, اور محمود خان بھی اس میں شامل تھے, ان میں سے صرف ایک محسن لغاری ہے جس نے ایک سوال پوچھا کہ کیا ریاست کو اس سے نقصان ہوگا, باقی کسی نے نہیں پوچھا. تیمور جگڑا نے کہا کہ میں اس کو ایم ایف کے نمبر 2 کو جانتا ہوں, میں اس کو انفارمیشن دے دوں گا. شوکت ترین نے کہا کہ یہ ابھی نکال دو, اس سے پہلے کہ کچھ ہو, اور گالیاں دی ماں بہن کی, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس سے پہلے کچھ ہو, میڈیا کا زمانہ ہے, آئی ایم ایف کو فوراً مل جائے گا. صرف محسن لغاری نے پوچھا کہ کیا ریاست کو نقصان ہوگا, تو شوکت ترین نے آئے بائیں شائیں کر دی. میں کہتا ہوں اس لیے سیاستدان بنے تھے. اس دن بھی میں پرسوں آیا تھا تو میں نے یہ گزارش کری تھی کہ اس لیے تو سیاستدان نہیں بنے تھے, اور اس پہ وہ لوگ جھوٹ بولتے رہے کہ مسلم لیگ نون نے کر دیا تھا, اور یہ ہو گیا تھا, اور وہ ہو گیا تھا. یہ ایک دن پہلے تو اس کی رویداد فواد چودھری دے چکا تھا, جو میٹنگ میں عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو کیا عمران خان کی سیاست پہ, عمران خان کی حوث پہ, حکمرانی کی حوث پہ کیا پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے؟ کیا عمران خان پاکستان کا نام بدل کے بنی گالا رکھ دیں کیا؟ کیا عمران خان پاکستان سے بڑا ہو گیا ہے اب؟ مطلب کس لیول پہ آج اسد عمر آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے؟ ان کو شرم نہیں آئی؟ تیمور جگڑا کو شرم نہیں آئی؟ آج میرے پاس آئے, مجھے کہہ کے گئے یہ لوگ کہ ہم نے کسی کو پہچایا نہیں ہے. اور ریکارڈنگ چل رہی ہے. خدا کا خوف کرو, اللہ رسول کا خوف کرو. یہ کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا ہے, اور یہ میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ ہم نے بات کی تھی, اور ہماری پارٹی میں کچھ لوگ بول رہے تھے کہ حکومت نہ لو, بہت برا وقت ہے. شاید عباسی صاحب آن ریکارڈ ہیں, کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو, اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو. میاں نواز شریف بھی بڑے تذبذب میں تھے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے, ان کا بھی خیال تھا کہ حکومت نہ لو. شہباز شریف صاحب کے پاس میں گیا, میں کہا سر پہلے پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا, بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, آئی ایم ایف جانا پڑے گا, یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. شہباز شریف کو میں نے کہا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, دیوالیہ ہو نہیں رہا. آپ لوگوں کے سامنے میں نے دیوالیے کی بات نہیں کری تھی جب تک کہ میں نے دیوالی سے بچایا نہیں اس ملک کو, لیکن اس وقت میں نے شہباز شریف کو کہا کہ سر یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, اس وقت ہم کو یہ کرنا ضروری ہے. شہباز شریف انڈرسٹوڈ دس, اس کو یہ بات سمجھ میں تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہو گیا, اس کو بچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایبلٹی دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی فرینچائز دی ہے, اس کو سب کو انہوں نے کہا داؤ پہ لگائیں گے, لیکن ملک کو بچائیں گے. ملک نہیں ہوگا تو مسلم لیگ بھی نہیں ہوگی, ملک نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, اس وقت یہ پی ٹی آئی کے لیڈر یہ نہیں سوچ رہے, لیکن ملک نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی. اور یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ پن پہ لے گئے, آئی ایم ایف سے معاہدہ کرا اور پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا, اور اس کے بعد 25 ارب روپے کی آئی ایم ایف سے بات کی کہ ڈیفیسٹ ہوگا, اور 1350 ارب روپے کے اوپر ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تھے. اس کے علاوہ 600 ارب روپے کے اور ایڈجسٹرز تھے. اور میں نے جب آ کے یہ پہلی پریس کانفرنس میں کہا تو شوکت ترین بولتا ہے یہ غلط بات ہے. آج یہ بات طے ہو گئی کہ ساری باتیں مفتاح اسماعیل جو کر رہا تھا وہ صحیح تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے اپنی سیاسی کیپٹل کو داؤ پہ لگایا, اور اللہ کی مہربانی سے اس ملک کو دیوالیے سے بچایا. اور وہی آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوکت ترین نیگوشیٹ کر کے گئے تھے, اس کو اٹھایا میں نے پھر سے. اور اللہ جانتا ہے, میرا اللہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل تھی یہ اٹھانا. اس میں بھی میں نے یہ بات, شوکت ترین یہاں تک مان کے گیا تھا کہ ہر مہینے 4 روپے بڑھایا جائے گا پی ڈی ایل, اور 10.5% لگے گا سیلز ٹیکس, اور وہ بھی بڑھایا جائے گا اور 17% پہ لائے گا. میں نے 1 روپیہ مان گیا ایکسٹرا ادھر پی ڈی ایل میں, لیکن میں نے کہا سیل ٹیکس نہیں لگاؤں گا. اور ہم نے سیل ٹیکس آج بھی 0 رکھا ہے. اور اب میں جب پرائز بڑھاتا ہوں تو شوکت ترین کرٹیسائز کرتے ہیں, اسد عمر کرٹیسائز کرتا ہے, میری پارٹی کے لوگ بھی مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں.
مگر میرے پاس کیا دوسری رائے تھی؟ شاید اپنے یہ شہباز شریف کے پاس دوسرا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنی وزارت عظمیٰ میں ملک کو کیا خدا نخواستہ دیوالیہ بننے دیں گے؟ اپنی وزارت عظمیٰ کیا ہم اپوزیشن کے اندر بھی ملک کو دیوالیہ نہیں بننے دیں گے؟ پہلے دن جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، ان کی حکومت آئی، شہباز شریف نے کہا چلو آؤ چارٹر آف اکانومی کریں، انہوں نے منع کر دیا۔ جس دن وزیر اعظم بنے شہباز شریف نے کہا آؤ چارٹر آف اکانومی کریں، انہوں نے منع کر دیا۔ یہ لوگ ملک کو دیوالیے پہ پن پہ چھوڑ کے گئے۔ 20,000 ارب روپیہ اس نے 4.25 سال میں عمران خان نے قرض چڑھا دیا۔ یہ وہ آدمی جو کیا کہتا تھا کہ میں قرض کم کروں گا، اس نے 4.25% قرض بڑھا دیا۔ میں نے کہا 80% قرض بڑھایا تو شوکت ترین بولتا نہیں 80 نہیں 78 بڑھایا ہے۔ بڑی بات ہے یار۔ اور اب ہم کو یہ بولتے ہیں کہ انفلیشن ہو گیا۔ او بھائی تم جہاں پہ لے کے جا رہے تھے دیوالیہ ہو جاتا۔ آج سری لنکا کا حال دیکھو، یہ ہم نے بچایا ہے، یہ شہباز شریف نے ملک کو بچایا ہے، اور آپ پھر یہ غداری کر رہے ہیں۔ میں یہ غداری کا ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کرنا چاہیے مجھے، لیکن یہ حرکت کر رہے ہیں آپ، یہ حرکت کر رہے ہیں آپ، اتنی 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 اوچھی حرکت، یعنی کہ سیاست کے اوپر ہر چیز قربان کر دیں گے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ کیا عمران خان کو ایسا پاور میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس نے تیر چلا لیا پاور میں آ کے؟ کیا ملک کو امیر کر دیا؟ کیا ملک میں قرض کم کر دیا؟ کیا ملک کے اندر پڑھائی بڑھا دی؟ 10 میں سے 1 بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو جاہل ہے، وہ دنیا کے اندر وہ پاکستانی ہے۔ عمران خان نے کیا کرا ہے؟ 50% بچے جو ہیں وہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں۔ کیا کرا ہے عمران خان نے 10 سال کے اندر کے پی کے اندر؟ جھوٹ بولنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ یہ جو بات کرتا ہے کہ یہ لوگ 20-30 سال سے حکومت میں، تم نے 10 سال سے حکومت میں، مجھے دکھا دو ایک ہسپتال کے پی کے اندر جو اچھی علاج کرتی ہو، مجھے دکھا دو ایک اسکول کے پی کے اندر جو اچھی تعلیم دیتی ہو، مجھے دکھا دو ایک کالج کے پی کے اندر جہاں پہ کوئی اچھے پروفیسرز ہوں، جہاں پہ پبلیکیشنز ہوتی ہوں۔ دکھاؤ کیا کر رہے تھے تم 10 سال کے اندر؟ جھوٹ بولتے ہو، پھر ملک کے خلاف سازش کرتے ہو۔ مطلب کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا کہ آدمی یہ لائن کراس نہیں کرے گا۔ آپ تمام سیمائیں پار کر چکے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ریکارڈنگ دیکھ لی، فواد کا اسٹیٹمنٹ سن لیا، اس نے شوکت ترین نے کہا عمران خان سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا محمود خان نے کہا تھا کہ پریسر کریں گے، شوکت ترین نے کہا پریسر بھی کر لیتے ہیں، یہ IMF کیوں کرنے دیں ان کو؟ تو اب میرا اکیلے کا پاکستان ہے، تمہارا پاکستان نہیں ڈوبے گا اس پاکستان میں؟ کیا اگر شہباز شریف جو ہے وہ سندھ کے اندر پیسے دے رہا ہے، بلوچستان میں پیسے دے رہا ہے، تو کیا کے پی میں جا کے پیسے نہیں دیں گے؟ کیا کے پی میں روز NDA میں جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی سوٹیاں نہیں کرا رہی؟ کیا پاکستان آرمی کے جوان ادھر نہیں لگے ہوئے؟ کیا پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے؟ کیا ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے؟ کیا کے پی کے لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ کیا پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے جہاں پہ فلڈ آیا ادھر گئے بلوچستان، اس کے بعد سندھ میں آیا، اب کے پی میں بھی گئے، اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے، دوسرا دورہ کیا ہے۔ میں بات کر چکا تھا آپ سے پچھلی مرتبہ کہ ٹانگ کے اندر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ حال ہے کہ وہاں پر ڈی سی کے گھر بھی سٹینڈرڈ ہو گئے، وہ بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ کے پی کے بجٹ میں یا ٹی ڈی پیز کے بجٹ میں مفتاح اسماعیل نے پیسے کم دیے، تو آپ نے لیٹر لکھا 72 گھنٹے پہلے، لاسٹ ورکنگ ڈے فرائیڈے آفٹرنون، جب آپ کو پتا ہے کہ منڈے کی صبح 10 بجے یہ ہوگا، کہ مفتاح کے ایک دم ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، مفتاح کچھ بھی نہ کر سکے، آپ نے لیٹر لکھ دیا۔ اور مفتاح کو تو پہلے فوٹو کاپی بھیجیے، اس کے میرے خیال سے مجھ سے پہلے ہی IMF کو فوٹو کاپی بھیج دی، اور میں نے 1 گھنٹے بعد چیک کروا لیا تھا، IMF کے پاس وہ تھا، لوگوں کے پاس۔ ہم بچے، میں پاگل بیٹھا ہوا ہوں؟ تم لوگ اگر چالاک ہو تو ہم کو سمجھ نہیں ہے کیا؟ یہ حرکت کرتے ہیں آپ کو، مطلب یہ، اور اس کے بعد اس کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پھر ڈیفینڈ کرنے آتے ہو۔ تم کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، ان کو استعفے دینے چاہیے، تیمور جگڑا کو، شوکت ترین کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے، کہ اگر یہ سیاست کر رہے ہو تو پھر سیاست چھوڑ دو۔ اس لیے سیاست نہیں کری جاتی کہ ملک کو نقصان پہنچاؤ۔ میں سیریسلی میں یہ کہتا ہوں، یہ شرمناک ترین بات ہے کہ، اور یہ کھلی ہو گئی بات اللہ کی مہربانی سے، آج ان لوگوں کے اصل چہرے لوگوں کے سامنے آ گئے، آج قوم کے سامنے آ گئے۔ اور اب میں ابھی بات کروں گا 1 منٹ کہ کیا لکھا ہے اس نے لیٹر کے اندر۔ اس نے لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ نے 60 ارب روپے دیے جو ہمارے خرچے سے کم ہے، 13 ارب روپے پچھلے بجٹ تک ان کے پاس بچے ہوئے تھے کیش۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم کو بتا دو آپ نے کتنی پوسٹیں بنائی ہیں۔ 33,000 یا 34,500 لوگ تھے
یہ ٹرائبل ایریاز، سابق ٹرائبل ایریاز میں فاٹا میں 34,500 لوگ تھے انضمام سے پہلے. انضمام جب ہوا، جب مرجر ہوا، اس کے بعد سے انہوں نے 54,000 لوگ اور رکھ لیے، 54,000 اور بھرتیاں کر دی. 34,000 کو 160% آپ نے بڑھا دیا. ہم گلگت بلتستان کو پیسے دیتے ہیں، اے جے کے کو پیسے دیتے ہیں NFC ایوارڈ کے علاوہ. جب وہ پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کو پتا ہوتی ہے. وفاق کے اندر ایک پوسٹ نہیں کریٹ ہوتی فائنانس ڈویژن کی اجازت کے بغیر. فائنانس ڈویژن کسی کے اوپر نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو حساب کرنا ہوتا ہے. آپ نے 54,000 پوسٹیں کریٹ کر دی، ہم کو نہیں بتائیں گے؟ آپ چھپا رہے ہیں ہم سے. آپ وہ کہتے ہیں جو ٹیمپرری ڈسپلیس پیپل ہیں ان کے پیسے نہیں دیے. میں نے آج بھی تیمور چکڑا صاحب آئے تو میں نے کہا دیکھو، میں جیل میں گیا تھا جب عمران خان نے جیل میں ڈالا بغیر گناہ کے مجھے، تو بولتا ہے کہ آپ سیاست نہ کریں. میں نے کہا یہ بات تو سیاست نہیں ہے، تو فیکٹ ہے کہ عمران خان نے مجھے بغیر گناہ کے جیل میں ڈالا ہے. جب مجھے بغیر گناہ کے جیل میں ڈالا تھا تو میرے ساتھ بہت سارے لڑکے ٹرائبل ایریاز کے تھے جیل میں. وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ڈرگ اس میں ٹرافکنگ میں پکڑے گئے تھے، لیکن میں نے کہا اتنے کمپرومائز انوائرمنٹ سے پیدا ہوئے تھے کہ وہ بیچارے کہیں آگے نکل ہی نہیں سکتے تھے. تو میں کہا میرے لیے دل میں تو بہت ان کے لیے جگہ ہے کہ اس قوم نے، اس پاکستان نے، اس ریاست نے ان کو فیل کرا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار آور چلڈرن دیئر. ٹرائبل ایریاز کے بچے جو ہے وہ میرے بچے ہیں، مجھے کرنا ان کے لیے ضروری ہے. لیکن آپ 54,000 پوسٹیں تو نہیں کریٹ کر سکتے. ٹیمپرری ڈسپلیس لوگ جو ہیں ان کے اوپر مثال کے طور پر 95 ارب روپے کا حکومت نے کہا تھا کہ ہم پیسے دیں گے. پہلے 80 ارب روپے اور 15 ارب روپے اور پاس ہوئے تھے. یہ عمران خان کی حکومت نے کہا کہ ہم 95 دیں گے. ہم 113 ارب روپے دے چکے ہیں 95 کے سامنے. آج میں نے پوچھا کہ کتنا پرسنٹ ہوتا اگر تم لوگوں کے پاس یہ تم اس میں ہوتے NFC ایوارڈ میں ہوتے، تو بولتے 2% سے ہمارا بڑھ جاتا، 15 سے 17 پہ چلے جاتے ہم NFC کے اندر. میں کہ میں 2% سے زیادہ پیسے دے رہا ہوں، 114 ارب روپے دے رہا ہوں. 2% بنتا ہے 88 ارب روپے. لیکن بہرحال اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو میرے دروازے کھلے. اے جے کے پرائم منسٹر میرے پاس آئے تھے کہ مفتاح بھائی میں بجٹ بھی نہیں دوں گا اگر آپ زیادہ پیسے نہیں دیں گے. میں نے کہا آپ بجٹ دیں، اور ہماری پارٹی کے نہیں ہیں. میں کہا بسم اللہ کریں. اور کوئی اے جے کے پرائم منسٹر، اور میں نے کہا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ادھر بیٹھا ہوں، میں بات کر لوں گا. قمر زمان کارا صاحب نے ان سے میٹنگ کروائی تھی، اے جے کے پرائم منسٹر سے بھی اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے بھی. اور ان کو بھی ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی آر ہیپی ٹو ٹاک. جہاں تک ناخوش ہونے کی بات ہے تو ہر چیف منسٹر مجھ سے ناخوش ہے. مراد علی شاہ بھی روز لیٹر لکھتا ہے مجھے کہ یہ 15 ارب روپے رہ گئے، یہ 9 ارب روپے رہ گئے. یہ تو کون سی نئی بات ہے کہ فائنانس منسٹری سے دوسرے محکمے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. احسن اقبال صاحب ناخوش ہیں کہ تم نے بہت کم پیسے دیے، 727 ارب روپے پلاننگ کے. میں کہہ رہا ہوں اور کاٹ دیں. یہ تو مطلب یہ تو نارمل گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ 72 گھنٹے پہلے خط لکھتے ہیں اور اس کے بعد IMF کے نمبر 2 کو آپ ادھر بھیجتے ہیں، اور اوپر بھی آپ لکھتے ہیں MOU کے اباؤٹ IMF، اور نیچے لکھتے ہیں we will not be able to give. اور آپ بتا رہے ہیں کہ فلڈز ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ فلڈز ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ زیادہ پیسے لگیں گے فلڈز میں، کہ IMF کی کنڈیشنلٹیز کے اندر وہ بات نہیں ہوگی اس وقت. لیکن پہلے یہ پاس تو ہو جائے نا. میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ جو بھی ان کو بات کرنی تھی میرے پاس اس کے آرگیومنٹس ہیں. 339 ارب روپیہ نیٹ ہائڈر پروفٹ کا ان کے حساب سے بنتا ہے، جس میں سے 329 ارب روپے میں دے چکا ہوں، صرف 9.8 ارب روپے رہ گئے. 60 ارب روپے تو ہم پنجاب میں پیچھے ہیں، اور یہ آج سے پیچھے نہیں ہیں، تو خان صاحب کے زمانے سے پیچھے ہیں. وہ کہتے ہیں NFC ایوارڈ کی ٹیم، NFC کی وہ میٹنگ بلاؤ. 4 سال عمران خان کی حکومت تھی، کر لیا اس نے نیا NFC، ڈلوا دیا اس نے کے پی کے جو انضمام کے ایریا میں پاپولیشن بڑھوائی. 4 سال سے عمران خان کی حکومت تھی، پنجاب نے دیا اپنا شیئر، بزدار کی حکومت نے دیا اپنا شیئر، پرویز الہی دے رہا ہے اپنا شیئر، اس کو صرف وفاق فنڈ کر رہا ہے اس کو. اور کوئی بات نہیں، وفاق کی ذمہ داری ہے. یہ جو قبائلی بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں، سابق قبائلی بچے، اس کو ہم کریں گے. شہباز شریف اس کی ذمہ داری لے گا، پرویز الہی لے نہ لے شہباز شریف ذمہ داری لے گا. لیکن یہ وقت ہے بات کرنے کا، اس طرح بات کرنے کا. جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو میں کہہ چکا تھا کہ میرا فائنانس سیکرٹری حج پہ گیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ 2 ہفتے سے وہ کمر اس کی پٹے پہ بندھی ہوئی ہے، وہ آفس نہیں آ رہا تھا. ہم ادھر IMF کے جھگڑے میں چلے ہوئے ہیں، اس کے بعد فلڈز آ گئے، اور ہم نے کب بنا کیا آپ سے بات کرنے کا. لیکن آپ نے اب تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ آپ نے 2 دن پہلے صرف یہ سیبوٹاج کرنے کے لیے لکھا، اور آپ نے مفتاح اسماعیل کو بھیجنے سے پہلے IMF کو بھیج دیا. اور اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ہم سے یہ بات نہیں کرے گی. تم سے بات نہیں کری تو تم سے تو بات کر رہے تھے، تم سے کب بات نہیں کری ہم نے.
تم سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کو لکھا ہوا دے دو کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، آپ نے دیا ہم کو. آپ نے ہم کو بتایا کہ ہمارے جو ٹیمپرری ڈسپلیس پرسن میں 113 ارب روپے دے دیا، آپ مزید پیسے مانگ رہے ہیں، تو کیوں پیسے مانگ رہے ہو؟ آپ نے جسٹیفائی کیا. یہ حکومت پاکستان کیا زبانی جمع خرچ پہ پیسے دیتی ہے؟ یہ وفاقی حکومت سمریز پہ پیسے دیتی ہے، نوٹس پہ پیسے دیتی ہے. لیکن ساری بات جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے کہ یہ عمران خان کے کہنے پر، کیونکہ عمران خان کے اوپر کیس ہو گئے، آپ کھلی کچہری میں کھلے جلسے کے اندر کسی خاتون جج کو تھریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر اگر کچھ الزام لگے گا کہ آپ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ کو کیس ہوگا، تو آپ بولتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمران خان بہت بڑا آدمی ہے، پاکستان سے بڑا ہے. آپ کے اوپر ریکارڈنگ آتی ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیرے کی انگوٹھیاں مانگتی ہیں، آپ کو بہت برا لگتا ہے، آپ افسروں کو نکال دیتے ہیں. آپ ہیرے کی انگوٹھی دونوں چندے میں، دونوں وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی، دونوں فلڈز کو، ریفیوجیز کو بتا دو کہ نہیں لی انگوٹھی، یا تو پھر بتا دو کہ نہیں لیے، بتا دو کہ کیوں 13-14 مرتبہ ملک ریاض کو آپ نے دیا ہے اس کے اندر پرمیشن ECL سے نکالنے کی. بتاؤ کہ کیوں اس نے دیا ہے 113 پتہ نہیں القادر یونیورسٹی کے اندر آپ نے لیا، جس میں آپ فراغ گوگی اور آپ کی بیگم صرف ٹرسٹی ہیں. بتا دو نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیوں واپس کیے ہیں. اتنے پارسا ہو تو بتاؤ کہ 190 ملین پاؤنڈ کو واپس کیوں کیے ہیں. اتنے کرپشن کے خلاف ہو تو بتاؤ کہ کیا بزدار کی رپورٹیں آئی تھی تمہارے پاس کہ بزدار پیسے لیتا ہے؟ آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ بتا دو. بتا دو کہ فراغ گوگی کی رپورٹیں آئی تھی تمہارے پاس کہ وہ پیسے لیتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی سے، وہ پیسے لیتی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے. بڑے پارسا بنتے ہو تو بتا دو یہ باتیں. اتنے محب وطن ہو تو پھر یہ بتا دو کہ یہ لیٹر کیوں لکھا ہے. اس قسم کی گنونی حرکت کرنے پہ میں سچی بات ہے کہ میں PTI والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں سے بات کر رہا ہوں. دیکھو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگی وہ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، ہم نے پوری محنت کری. مفتاح اسماعیل نے، میرا کوئی سیاسی فرینچائز نہیں تھی، لیکن ٹھیک ہے جو تھوڑی بہت میری پارٹی میں میری وہ تھی دوستی یاری، وہ بھی جو بھی ہے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کی تو بہت زیادہ پولیٹیکل فرینچائز تھی نا، اس نے وہ سیکریفائز کی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنی پولیٹیکل فرینچائز سیکریفائز کی ہے. MQM نے اپنی پولیٹیکل فرینچائز سیکریفائز کی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی پولیٹیکل فرینچائز سیکریفائز کی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا یہ کوئی احسان نہیں کیا. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو میری عزت ہے، ورنہ تو کیا عزت ہے میری. اور یہ پاکستان کے لیے اگر ہم جن کہتے ہیں ہماری ماں ہے، زمین ہماری ماں ہے، دھرتی ماں کہتے ہیں پاکستان کو، واہ بھائی واہ، یہ کرتے ہو اپنی ماں کے ساتھ، یہ کرتے ہو ماں کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم اس لیے بننا ہے کہ پاکستان کو سنوارنے ہو، یہ سنوار رہے ہو پاکستان کو. تو آج PTI کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سوال پوچھنا چاہیے. اپنے آپ سے پہلے سوال پوچھو کہ از دس واٹ یو وانٹ. آپ یہ جھوٹ بات کرتے ہیں امریکن کنسپریسی کی، کہ امریکن کنسپریسی، میں امریکہ سے ملا کے ہوا ہوں، شہباز شریف امریکہ سے ملا ہوا ہے. پاکستان کے خلاف کوئی ایک ایویڈنس ایک پیسے کا نہیں ہے. یہ پاکستان کی آرم فورسز بولتی ہے کہ یار بالکل انہوں نے مداخلت کرتے ہیں تو ہمیشہ سے کرتے رہے، لیکن کنسپریسی نہیں ہوئی ہے. آپ نے کہا کنسپریسی ہو گئی ہے. آپ جب آتے تھے آپ سے بولتے تھے کہ مہنگائی بڑھ گئی تو آپ بولتے تھے میں ٹماٹر پیاز کی پرائس بڑھانے نہیں آیا ہوں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں. آج جو مہنگائی ہوئی ہے جو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگائے، میں اس دن شہباز شریف صاحب کو کہہ رہا تھا، انہوں نے نہیں بولا. لیکن سچی بات یہ ہے، قسم سے سچی بات یہ ہے کہ جو ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگائے جس کے بہت زیادہ وہ مئی کے مہینے کے فیول ایڈجسٹمنٹ سے، مئی کے مہینے کے فیول کے خرچے، مئی کے مہینے میں جو پاور میں بجلی لگی ہے، جو پیٹرول لگا ہے، جو ڈیزل لگا ہے، جو فرنس آئل لگا ہے، جو کوئلہ لگا ہے، وہ مئی کے مہینے کے آپ کے خیال سے کب خریدے گئے تھے؟ وہ مارچ اپریل میں خریدے گئے تھے، وہ عمران خان کے دور میں خریدے گئے تھے. شہباز شریف نے پھر بھی وہ نہیں بولا. اس کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے. اب ہم کو آپ الٹا بولتے ہیں کہ تمہارے وقت میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آ گئے. کوئی شرم ہوتی ہے. وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہ تمام شرم سے آگے نکل گئے. تو میں میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں جو PTI کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل سپورٹ کریں، لیکن اب PTI کو اتنا کم از کم کہیں کہ دیکھو عمران خان تم پاکستان سے بڑے نہیں، کہ تمہیں ہوس ہے پاور کی، ٹھیک ہے آپ عمران خان کو لے کر آئیں پاور میں، لیکن پاکستان کو نقصان کر کے نہ لائیں. جب پاکستان سے یہ پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہوں انٹرنیشنل باڈیز کو، تو یہ آپ لوگوں کا فرض ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ یہ بولو کہ نہیں، پاکستان کو، پاکستان کے انٹرسٹ کو مقدم سمجھو، پاکستان کے انٹرسٹ کو مقدس سمجھو. اگر پاکستان کا مفاد کسی کے لیے مقدس نہیں ہے تو وہ اس پاکستان کے حکمران کا لائق نہیں ہے، یہ یاد رکھ رہا.
اگر میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں تاکہ میرے بھائی بہن آپ سمجھ لیں کہ جس آدمی کے لیے پاکستان کا مفاد مقدس نہیں ہے، جس کی ہوس جو ہے وہ پاکستان کے مواد کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، وہ آدمی پاکستان کے حکمرانی کے لائق نہیں ہے، اس آدمی کو پاکستان کی سیاست کا لائق نہیں ہے۔ اور میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ اس لیے میں سیاست میں نہیں آیا ہوں کہ سیاستدان یہ حرکتیں کریں۔ یہ سب کو سوچنا چاہیے، شوکت ترین کو آج سوچنا چاہیے۔ بڑی ایک لیگیسی ہے شوکت ترین کا، بڑا نام ہے، بینکنگ میں ماشاءاللہ بڑا نام ہے، دیگر جگہوں پہ بڑا نام ہے، پیپلز پارٹی کا بھی وزیر رہ چکا ہے، میاں نواز شریف کے بھی ساتھ ہوتے تھے، آخر تک میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتا تو پھر ٹھیک ہے پی ٹی آئی میں چلے گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن کیا اس لیے یہ کرنا چاہیے آپ کو؟ ریئلی دس از واٹ یو ڈو آفٹر 70 ایئرز آف اے پروفیشنل لائف، ویل ریگارڈیڈ لائف، جب آپ کا لاہور میں، کراچی میں، پورے پاکستان میں آپ کو ریگارڈ کیا جاتا ہے، آپ یہ کرتے ہیں؟ کیا آدمی بلائنڈ ہو گئے ہیں لوگ؟ کیا ہو گیا؟ اسد عمر کو دیکھو، یہ کرنا چاہیے آپ کو کیا مطلب ٹھیک ہے عمران خان کرپشن کرتا ہے، لیکن آج تک اللہ نے کبھی اسد عمر، کسی نے آدمی نے نہیں کہا کہ اسد عمر کرپشن کرتا ہے، کسی نے نہیں کہا، اور بالکل اس کے پاک ہے وہ اسد عمر، لیکن کہ عمران خان کی اس چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہیے؟ ایٹ واٹ پوائنٹ ڈو یو سے کہ نہیں آئی ول ناٹ ڈو دس؟ ایٹ واٹ پوائنٹ؟ مطلب سیریسلی تیمور جھگڑا میکنزی میں کام کرتا تھا، شہباز شریف کے ساتھ کام کر چکا ہے، بتائے کبھی اس نے دیکھا ہے شہباز شریف کے زمانے میں اس نے جب پنجاب حکومت میں کام کری کہ ایک پیسے کی بھی خدا نخواستہ کسی نے چوری کری ہے؟ بتائیے کسی نے دیکھا ہے؟ تیمور بتائے، میکنزی میں کام کرا ہے، اچھا آدمی ہے، یہ حرکت کرنی چاہیے؟ میں اور کسی میں کہا بی لائک محسن لغاری یار، یہ سوال یہ تو پوچھو جو محسن لغاری نے پوچھا ہے۔ آج سارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ سوال پوچھنا چاہیے جو محسن لغاری نے پوچھا ہے کہ کیا یہ مفاد تھا، اسٹیٹ کا مفاد تھا؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ شوکت ترین should have asked this himself before he made this phone call۔ عمران خان تو کبھی بھی نہیں پوچھتا، لیکن عمران خان should ask himself کہ کیا اس کی سیاست پاکستان کے اسٹیٹ کے مفاد میں ہے؟ کیا 190 ملین پاؤنڈ جو اس نے واپس کیے تھے پاکستان کی ریاست کے مفاد میں تھے؟ کیا جب انگوٹھی لے کر 13 مرتبہ 14 مرتبہ ای سی ایل سے ایگزٹ دی، کیا پاکستان کے مفاد میں تھی؟ کیا جب پنڈی کا راول پنڈی رنگ روڈ کی الائنمنٹ چینج کی وہ پاکستان کے مفاد میں تھی؟ کیا جب بزدار نے 16 سیمنٹ کے لائسنسز بیچے وہ پاکستان کے مفاد میں تھا؟ اور کیا یہ لیٹر لکھنا پاکستان کے مفاد میں تھا؟ اور اگر آنسر نہیں ہے اور آپ کنسسٹنٹلی وہ چیزیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کو سیاست کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ سوال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج پوچھنا ہے عمران خان سے کہ جو تم کر رہے ہو کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ کیا یہ لیٹر لکھنا پاکستان کے مفاد میں تھا؟ تھینک یو جی، ایک منٹ، جی نہیں آپ پہلے پوچھ لیں، ملکم صاحب وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ صرف میرا پاکستان ہے؟ کیا یہ تمہارا ملک نہیں ہے؟ شوکت ترین نے کہا کہ عمران خان سے بات ہوئی ہے، پریس کانفرنس بھی کریں گے، میں حکومت میں ہوں یا اپوزیشن، ہم ملک کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں جو میری پارٹی بھی مجھ پر تنقید کرتی ہے۔ ڈیم سائٹ پر